اچھا جی، ہماری یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے، اس میں بڑی خبریں ہیں، دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، دوستوں کو دیں اگر آپ کو اچھا ہمارا چینل لگتا ہے تو۔ دوسرا یہ کہ گروپ لائف انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا، وہ ستمبر یا اکتوبر میں لگے گا، بزرگوں کا کیس انشاءاللہ تعالی وہ لازمی ہم جیتیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ نے قانونی مشورہ آپ ہمارے ساتھ کرنا ہے تو آپ پاکستان میں بھی کریں، یہاں انگلستان میں بھی ہماری لیگل ٹیم موجود ہے، یہاں بھی کریں۔ آپ قانونی مشاورت فری مفت مشورہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک میں نے رشتے ناتوں کا جو سلسلہ اپنے ممبران کے لیے شروع کیا ہے، اس میں آپ اپنی بیٹے یا بیٹی کا جو سی وی بھیجیں تاکہ آپ کو اوورسیز میں، پاکستان میں کہیں بھی آپ کا جو میچ ہوگا وہ پورا کر کے آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو باقی ہمارے واٹس ایپ والے رابطے نمبر سے آپ رابطہ قائم کریں اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے خیر خیریت ہوں گے۔ جمعرات کا دن ہے اور نیک دن ہے جمعرات کا، اچھے خبریں ہونی چاہیے، لیکن سر جی اچھی خبریں کہاں ملتی ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ جناب علی ایران نے امریکہ کا ہیلی کاپٹر گرا دیا اور اس میں کافی سارے بندے سوار تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بندے بھی جو ہے نا وہ ڈوب گئے ہیں، سمندر میں گرایا ہے نا، سمندر میں۔ تو بات جو ہے نا یہ ٹھک ٹھک لگی ہوئی ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ فائنل کیوں نہیں ہو رہی۔ قطر میں مذاکرات تھے، امریکہ وہاں پہنچ گیا تھا، ان کے نمائندے وفد پہنچ گیا تھا، لیکن ایران نے کہا جی کہ ہم نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم نہیں آئیں گے۔ اور ایران نے یہ بھی کہا ہے، ایک جی میں ذرا تھوڑا لائٹ بند کر دوں، پیچھے لائٹ یہ ہاں جی۔ تو ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ پاکستان نے جو معاہدہ کرایا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، جو پاکستان نے معاہدہ کرایا، ہم نئے کوئی مذاکرات مزید نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ بہرحال یہ آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ ابھی جیسے بارش ہوتی ہے نا تو وہ لطیفہ سنا دوں، چلیں بارش کا لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ وہ پنجابی تے اردو میں مکس ہے کہ ایس مرتبہ برسات ساڈے نال کی ہویا، ادھا گھنٹہ بارش ہوئی، کوٹھا 2 دن چویا۔ یعنی کہ بارش کے بعد جو قطرے ہوتے ہیں نا تھوڑے تھوڑے وہ گرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہیں، بہرحال یہ جاری رہیں گی، دونوں طرف سے جاری رہیں گی، کیونکہ بیچ میں جو فسادی اسرائیل ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ مکمل صلح ہو یا امن ہو، وہ نہیں چاہتا۔ تو اس لیے یہ جھڑپیں وغیرہ ویسے بھی جاری رہتی ہیں سر جی، پہلے 10 سال جنگیں ہوئی ہیں، یہ امریکہ کی ویتنام کے ساتھ دیکھ لیں، کویت کی عراق کے ساتھ دیکھ لیں، تو ایران کی عراق کے ساتھ دیکھ لیں، تو یہ سالہ سال چلتی ہیں۔ بہرحال یہ بڑی کامیابی ہے کہ اتنے تھوڑے سمے میں، اتنے تھوڑے عرصے میں پاکستان نے ان کی صلح کروائی ہے۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جو ان کو پاکستان کو پوری دنیا دے رہی ہے، اپنے دے نہ دے پوری دنیا دے رہی ہے سر، یہ کریڈٹ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے سر جی۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ سر جی کشمیر کے حوالے سے خبریں بہت آ رہی ہیں، فلانا مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا، فلانا چلا گیا، پھر دوبارہ آ گیا، الیاس تنویر نے جناب علی پیپلز پارٹی چھوڑ دی وزیر اعظم نے، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور یہ بہرحال پلاننگ کر لی ہے بلاول بھٹو نے، انہوں نے کہا جی کہ میں بھرپور طریقے سے مہم چلاؤں گا آزاد کشمیر میں۔ یہ 4 یا 5 جولائی کو یہ جنازہ ہے علی خامنہئی صاحب کا ایران میں، وہ جنازہ جناب پڑھنے کے بعد انہوں نے پروگرام اپنا ترتیب دیا ہے، اور ادھر مسلم لیگ نون نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب وہ مہم چلائیں گے، اور زیادہ امکان ہے کہ نواز شریف جائیں گے، اور نواز شریف صاحب کو ہم یہ کہیں گے کہ وہاں جائیں تو ہر حلقے میں جائیں، اچھے طریقے سے جائیں، ٹھیک ہے نا،
ورنہ جو ہے نا وہ ایک آدھ جلسے میں نہیں، جیسے گلگت بلتستان کی مہم سے میں تو مطمئن نہیں ہوں، اگر آپ ہیں تو وہاں نواز شریف صاحب ایک ہی جلسے میں گئے ہیں اور وہاں انہوں نے کہا جی مجھے کیوں نکالا، وہ آپ کو پتہ ہے وہ سارا مشہور ہوا تھا، تو وہ وہاں سے پھر جو ہے نا سوئٹزرلینڈ چلے گئے تھے علاج کے لیے۔ بہرحال وہ خالی جناب وہاں پہ تقریریں کرنے نہ جائیں، جلسے کی صدارت بھی کر دیں تو بڑی بات ہے، اور کشمیر میں وہ ضرور جائیں، وہاں مسلم لیگ نون حکومت بنائے، اور مسلم لیگ نون کی جو ہے نا حکومت وہاں بننی چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں شہباز شریف صاحب، پہلے آپ نے گلگت بلتستان کی حکومت پیپلز پارٹی کو پلیٹ میں رکھ کے ایسے دی ہے، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں نا، وہ باہر نکلنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، باہر نہیں نکلتے وہ، کہ احتجاجی یہ سیاست نہیں ہے، یہ ڈرائنگ روم والی سیاست ہے۔ ڈرائنگ روم میں فیصلے ہوتے ہیں، جی یہ ٹکٹ کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، وہ ڈرائنگ روم والی سیاست سمجھتے ہیں نا، عوامی سیاست نہیں ہے۔ عوامی سیاست میں جو ہے یہ تھوڑی بہت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مثال تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ وہ بھی اپنے اس کے نہیں نکلتے، لیکن پیپلز پارٹی والے یا پی ٹی آئی والے یہ تھوڑا بہت کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگلی خبر سر جی۔ اگلی خبر یہ ہے سر کہ دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ کے پی کے میں بالکل پی ٹی آئی جو ہے نا پھیتے ہو گئی ہے، ٹوٹے ہو گئی ہے، دل ساڈا ٹوٹے ہو گیا۔ وہاں بہت گروپ بن گئے، اور لگتا یہ ہے بجٹ بھی پاس ہو گیا ہے، ویسے لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی سہیل امین افریدی کی جو ہے نا حکومت سے اب مطمئن نہیں ہے، اور یہ حکومت اس کی نہیں رہ سکتی۔ یہ زیادہ امکان یہی ہے کہ اس کی حکومت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کی وجہ یہی ہے گروپنگ ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، یقین کریں، علیمہ خان جو ہے وہ حامد خان کے خلاف ہے، سلمان اکرم راجہ کے خلاف ہے، کھوسے کے خلاف بیان دے چکی ہے، پھر وہ امین گنڈا پوری ہے وہ ان کے خلاف ہے، تو ان کا کوئی برا حال ہے سر جی، ان کا برا حال ہے بالکل۔ بسم اللہ۔ انہوں کا برا حال ہے، تو ایسے ہی بننا تھا، ایسے ہی ادھر کا وہ کہتے ہیں نا، یہ بنی بھی ایسے تھی، بھان بتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ یہ ایسے ہی حمید گل نے، پاشا نے، فیض حمید نے، یہ پارٹی کے رکھوالے تو یہ ہیں، یہ جرنیلی پارٹی ہے سر، یہ جرنیلی پارٹی ہے، اس کا نام تحریک انصاف نہیں ہونا چاہیے تھا، جرنیلوں نے بنائی ہے، سب جرنیلوں نے یہ پارٹی بنائی ہے مل کے، تو اس لیے اس کا انجام بھی وہی ہو رہا ہے، اور یہ اب آہستہ آہستہ جو ہے نا صفحہ ہستی سے مٹتی جا رہی ہے، اور تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، ٹھیک ہے نا، یہ والی صورتحال ہے جی۔ پٹرول صبح سستا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر پٹرول سستا نہ ہوا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، بالکل۔ اس وقت پٹرول جو آج کی وہ مارکیٹ بتا رہے ہیں 70 سے بھی نیچے آ گیا ہے، 70 سے کوئی 65-66 کے جو ہے نا اس میں آ گیا ہے، تو اتنا سستا جنگ سے پہلے میں جتنا تھا نا اس سے بھی سستا ہو گیا۔ تو میں نے کل کہا تھا کہ ہم اس کے لیے بھرپور مہم چلائیں گے، ابھی سے آپ بھی میسج کرنا شروع کر دیں کہ جناب پٹرول سستا کرے حکومت، 100 روپیہ کم از کم فی لیٹر سستا کرے۔ یہ مکاریاں نے یہ پٹرول پمپوں والوں کو نہ فائدہ پہنچائے، مالکان کو، حکومت کتنے بجلی کے بل آ رہے ہیں دیکھیں۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے یہ بڑی عجیب سی بات ہے، میرا ادھر ڈبل سٹوری گھر ہے نا، اس کا وہ میں نے اب بل دیا ہے 64,000، ٹھیک ہے نا، میں نے بل دیا ہے 64,000 بجلی کا، تو جو اوپر والا پورشن ہے وہ بالکل بند پڑا ہے، بالکل بند پڑا ہے، اور اس کا بھی 16,000 آ گیا، ٹھیک۔ تو یہ بجلی کے بل ایسے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، لوگ مجھے پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو بات بتاتے ہیں نا،
تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے. بالکل ہر جگہ ایسے کیا ہے. یہ کھال نچوڑ رہے ہیں. اور آئی ایم ایف سے یہ جب تک قرضہ لیتے جا رہے ہیں, ہمیں کہتے ہیں یہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ یہ آخری پروگرام ہے. وہ یار اپنی بات پہ تو قائم رہا کرو. شہباز شریف صاحب آپ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس میرا آخری پروگرام ہے, تو پھر آپ نے کیوں دوبارہ جو ہے نا ان کے پاس وہ جا رہے ہیں, بار بار جا رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اور قرضہ دو. یہ سارا خود کھایا جا رہا ہے. یہ ڈراسٹک کٹ لگائیں, مفت بجلی, مفت پانی, مفت پٹرول, مفت گیس, یہ ساری چیزیں مفت والی بند کریں. کہیں بھی دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہیں مفت, ٹھیک ہے نا. یہ کہ جس مرضی ڈیولپ ملک میں دیکھ لو کوئی چیز آپ کو مفت نہیں ملے گی. تو ہمارے ملک میں یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں بالکل, ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. اچھا جی, یہ ہمارے کاغان ناران میں اکثر حادثات ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ایک وہ ٹک ٹاک بنانے والے نے ڈالے کو پانی سے کراس کرنے کے لیے, ڈالا ہوتا ہے وہ جو گاڑی ہوتی ہے, بڑی گاڑی یہ پراڈو ٹائپ ہوتی ہے, پیچھے سے اوپن ہوتی ہے, اس کو پانی میں ڈالا کہ میں ٹک ٹاک بناؤں گا. تو وہ پھر ڈوبنے لگ گئے. چاروں دوست تھے, تو ان کو کشتی سے بچایا گیا, لیکن ڈالا ڈوب کے تو نکل گیا. اب اسی جگہ ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے. سر جی بڑے افسوسناک واقعے ہو رہے ہیں, یقین کرو. کون سا افسوسناک واقعہ ہوا ہے؟ ایک کرنل تھا, اس کی 3 بیٹیاں, سنیں, ایک بیٹا, بیوی, نواسا 1 سال کا, 5 سال کی نواسی. یہ ایک کشتی ڈوبنے سے سوات کے دریا میں ڈوب گئے. لاہور ڈیفنس کے رہنے والے تھے. آج ان کی ڈیڈ باڈیاں جو ہے نا وہ لے کے آ رہے ہیں. ایک ڈیڈ باڈی نہیں ملی اس کی بیوی کی, تو باقی آپ دیکھیں پوری فیملی, ایک کرنل, 3 بیٹیاں, ایک بیٹا, نواسا, نواسی اور بیوی. بہت دکھ ہوا ہے, یہ خبر سن کے مجھے بہت دکھ ہوا ہے. جیسے ہمیں وہ سکول کے بچوں کا دکھ ہو رہا ہے نا, ویسے ہی دکھ ہو رہا ہے, بہت دکھ ہو رہا ہے بالکل. اللہ رحم کرے. ایسے واقعات ہمارے ملک میں بہت ہو رہے ہیں. اور باقی کاغان ناران میں جو بارشیں ہوئی ہیں, گھروں میں پانی گھس گیا ہے. اس لیے ہم سیاحوں کو کہتے ہیں, ٹورسٹوں کو, کہ وہاں بڑے احتیاط سے جائیں. اور خاص طور پہ اس موسم میں, لوگ ویسے گرمیوں میں بھی جاتے ہیں, لوگ کیا کریں, گرمیوں میں ہی جاتے ہیں, تو وہاں سہولتیں نہیں ہیں. سڑکیں ایسی بنتی ہیں کہ ہر سال بن کے ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. اور KPK میں تو بہت ہی برا حال ہے. KPK میں یہ سارا علاقہ آتا ہے نا ٹورزم کا, تو اس کا تو بہت ہی برا حال ہے. تو اللہ رحم کرے سر. دیکھو جی, ہاں پتیلیاں دے وچ دیکھو جی چاپاں بڑیاں روسٹ ہوئی نے, چوہان صاحب نے کیتے نے. اے میری پسندیدہ خوراک جی, بھنڈی. ٹھیک ہے سر جی, ایسا روٹی والے ڈبہ میں دکھانا چاہنا, اے ڈفرینٹ ہے. تھینک یو سر.